بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مملکت عارف الوی نے بالآخر پاکستان میں تعینات امریکہ کے نئے سفیر کے لیے وقت نکال ہی لیا کہ وہ اپنی تعیناتی کی اسناد پیش کر سکیں۔ نئے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم تقریباً 1.5 ماہ سے صدر مملکت کو اپنی اسناد پیش کرنے کے منتظر تھے، اور گزشتہ دنوں انہوں نے یورپی یونین، آسٹریلیا، ترکی، بھوٹان اور سوڈان کے سفیروں کے ہمراہ صدر مملکت کو اپنی اسناد پیش کیں، اور اس طرح 4 سال کے طویل عرصے بعد کسی امریکی سفیر کی اسلام آباد میں تعیناتی عمل میں آئی۔ یاد رہے کہ 2018 سے پاکستان میں امریکی سفیر کا عہدہ خالی تھا، اور دوسرے درجے کے سفارتکار پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے امور دیکھ رہے تھے، جو اس بات کا مظہر تھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو وہ اہمیت نہ دی جس کا پاکستان مستحق تھا۔ تاہم جو بائیڈن کے امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد گزشتہ سال اکتوبر میں امریکی سینٹ کی منظوری کے بعد ڈونلڈ بلوم کو پاکستان کے لیے سفیر نامزد کیا گیا۔ ڈونلڈ بلوم ایک کیریئر فارن سروس ڈپلومیٹ ہیں اور مشرق وسطی، ایران، عراق، اسرائیل اور افغانستان جیسے بڑے تنازعات کے حل کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ پاکستان میں تعیناتی سے قبل وہ اسرائیلی شہر یروشلم میں امریکی قونصل جنرل رہ چکے ہیں، جبکہ افغانستان میں بھی سفارتی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ سفارتی اسناد پیش کرنے اور عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہی دن امریکی سفیر نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے نئے امریکی سفیر کو پاکستان میں تعیناتی پر مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے اور پاکستان کی اقتصادی اور آبادیاتی صلاحیت کے باعث امریکہ کی ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کی پاکستان میں امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ بعد ازاں ڈونلڈ بلوم نے امریکی سفارتخانے میں پاکستانیوں کے لیے B1، B2 سیاحتی اور کاروباری ویزوں کی تجدید کے لیے انٹرویو کی چھوٹ کی سہولت میں توسیع کا اعلان کیا، جو یقیناً پاکستان کے کاروباری افراد کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ عمران خان ماضی میں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ان کے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ذاتی دوستانہ تعلقات تھے، اور ٹرمپ سے ملاقات کو عمران خان نے دوسرا ورلڈ کپ جیتنے کے مترادف قرار دیا تھا۔ امریکی صدارتی انتخابات کے دوران عمران خان کے پاکستانی نژاد امریکی حامیوں نے ٹرمپ کی جیت کے لیے انتخابی مہم بھی چلائی۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ عمران خان حکومت نے امریکی انتخابات کے موقع پر پاکستانی سفارتخانے کو ٹرمپ کی حمایت میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر عمران خان کے ان تمام اقدامات کے باوجود ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں امریکی سفیر اسلام آباد بھیجنا ضروری نہ سمجھا، جبکہ ٹرمپ 3 روزہ دورے پر بھارت بھی گئے مگر پاکستان آنا گوارا نہ کیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ایک ایسے وقت میں پاکستان میں تعیناتی عمل میں آئی ہے جب عمران خان اور PTI کی سینئر قیادت امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگا رہی ہے، اور بضد ہے کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں بھی ملوث ہیں۔ حال ہی میں سابق خاتون اول کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں وہ PTI سوشل میڈیا کے عہدیدار سے یہ کہتے سنی گئی ہیں کہ جو بھی امریکی خط سے انکار کرے اسے آپ غدار قرار دے دیں، یہ سب لوگ غداری کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آڈیو کی بازگشت ہے جس میں عمران خان اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکی خط پر سیاست کرنی چاہیے۔ دوسری طرف شہباز شریف حکومت اور عسکری قیادت عمران خان حکومت گرانے کی امریکی سازش کے تمام الزامات کو مسترد کر چکی ہے۔ عمران خان کے امریکہ مخالف بیانیے کا شاید انہیں کچھ سیاسی فائدہ حاصل ہو، مگر اسٹیبلشمنٹ ان کے امریکہ مخالف بیانیے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان جب اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں امریکی سازش کا پرچار کر رہے تھے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے اچھے تعلقات کی خواہاں تھی۔ ایسے میں جب نئے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم وزیر اعظم سے ملاقات میں پاک امریکی تعلقات کی بہتری کا اعادہ کر چکے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ امریکی سفیر بنی گالہ میں عمران خان سے ملاقات کر کے ان کی غلط فہمیاں بھی دور کریں تاکہ وہ امریکی خط کو اپنی سیاست اور مقبولیت کے لیے استعمال نہ کر سکیں، عوام میں امریکہ مخالف فروغ پاتی نفرت کا خاتمہ ہو، اور یہ تاثر قائم ہو کہ امریکہ پاکستان کا دشمن نہیں بلکہ دوست ہے۔